الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم خواتین اسلام، محترم ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر ہم اور آپ ایک دوسرے کے روبرو جمع ہوئے ہیں۔ درس تفسیر کلام پاک میں ماہ رمضان میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 کا درس ہم نے مکمل کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے آغاز ہی میں اپنے محبوب بندوں کی اور متقین کی نشانیاں اور علامتیں بیان فرمائی۔ ان میں سب سے پہلی جو علامت تھی، غیب پر وہ ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور تیسری علامت بتائی گئی کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اور 2 علامتوں کا ذکر فرمایا، جن میں ایک یہ ہے کہ یہ لوگ اس کلام پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور یہی لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کی 2 علامتیں بیان فرمائی۔ ایک نشانی یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، اور حضور سے پہلے انبیاء پر جو کتابیں، جو صحیفے نازل کیے گئے، ان پر بھی یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی اس کتاب میں جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن چیزوں کے متعلق فرمایا وہ سب حق ہے، اور اس سے پہلی کتابوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ احکامات بیان فرمائے وہ بھی حق تھے، مگر قرآن کریم کے نزول کے بعد توریت، زبور اور انجیل، اور اس سے پہلے جتنے بھی آسمانی کتابیں اور صحیفے تھے، ان تمام کے حکم کو منسوخ کر دیا گیا۔ ان کی آیتیں تو باقی رہیں، مگر بعض علماء اہل کتاب نے ان آیتوں کو بھی تبدیل کیا جو توریت، انجیل اور زبور میں تھی۔ یعنی وہ لوگ اپنی اپنی کتابوں میں اپنی مرضی کے مطابق
اپنی سوچ اور اپنی فکر کے مطابق تبدیلی کرتے رہتے تھے۔ کبھی عبادات کے احکام میں انہوں نے رد و بدل کیا، کبھی معاملات کے احکام میں انہوں نے رد و بدل کیا، امیروں سے پیسہ لیتے تھے، رشوت لیتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ آیتوں کو تبدیل کر دیتے تھے۔ یہ ان کا اپنا مزاج تھا، اور وہ لوگ، ان میں اکثر ایسے ائمہ موجود تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احبار اور ربانیین فرمایا۔ اکثر ایسے موجود تھے جو لوگوں سے رشوت لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو عبادات کے معاملے میں بھی تبدیل کرتے تھے اور معاملات میں بھی تبدیل کر دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا تو رب قدیر نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا، یعنی قرآن کو نازل کیا، اور بے شک اس کی حفاظت ہم ہی کریں گے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت اللہ کے کلام کو تو دور کی بات ہے، اس کلام کے ایک نقطے کو بدل نہیں سکتی۔ زیر کو زبر، زبر کو زیر تک نہیں کر سکتی، کیونکہ رب قدیر نے جہاں اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے سینوں کو پیدا فرمایا جس سینے میں اللہ نے اپنے کلام کو محفوظ کر دیا۔ کتابوں سے تبدیل ہو سکتا ہے مگر سینوں سے یہ قرآن تبدیل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس کلام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ ایمان والے اس قرآن مقدس کی ایک ایک آیت پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ آیت عبادات کے حوالے سے ہو، معاملات کے حوالے سے ہو، انفرادی زندگی کے تعلق سے ہو، اجتماعی زندگی کے تعلق سے ہو، حقوق کے تعلق سے ہو، سیاسی زندگی کے تعلق سے ہو، قضات سے اس کا تعلق ہو، یا کسی چیز سے بھی کسی طرح کا تعلق قرآن کا کسی بھی انسان کی زندگی کے عمل سے ہو، بندہ اس پر یقین رکھتا ہے۔ اور جو لوگ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، ہمارا ایمان ہمارے عمل ہی سے ظاہر ہوتا ہے۔ اگر ہمارے اعمال اللہ کے احکام کے مطابق ہیں تو دن بدن ہمارا ایمان ترقی کرتا رہے گا، ہمارے ایمان کو عروج نصیب ہوگا، ہمارے ایمان کو کمال نصیب ہوگا، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سربلندی اور عزتیں عطا فرمائے گا، کیونکہ فاسق کو اللہ عزت نہیں دیتا، منافق کو اللہ عزت نہیں دیتا، مشرک کافر یہودی کو اللہ عزت نہیں دیتا۔ عزت تو ایمان والوں کو اللہ عطا فرماتا ہے، اور ایمان والوں کو جو عزتیں ملتی ہیں ان کے عمل صالح کی بنیاد پر ملتی ہیں۔ لہٰذا بندے کا ایمان ظاہر ہوتا ہے اس کے اعمال کے سبب، کہ اس کے اعمال کیا ہیں۔ ایمان کے سبب جو اس کو زندگی گزارنی ہے وہ ویسے ہی گزارتا ہے کہ نہیں گزارتا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان اللہ کی کتابوں پر ہے، کہتے ہیں نا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اس کے ملائکہ پر ایمان لائے، اس کے کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، تقدیر کے اللہ کی طرف سے اچھے یا برے ہونے پر ایمان لائے، اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر بھی ہمارا ایمان ہے۔
ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ جس کے تعلق سے ایمان کی شہادت دے رہا ہے اس کی ہر بات کو حق مان لے۔ ملائکہ کے تعلق سے کوئی بات ہمیں بتائی گئی تو اس کا حق ماننا اور اس پر یقین کرنا ہمارے لیے ضروری۔ کتابوں کے تعلق سے جب ہمارا ایمان ہے، ایمان ساری کتابوں پر، عمل صرف قرآن پر۔ یہ نہیں کہ جب ساری کتابوں پر ایمان ہے تو ساری کتابوں پر عمل کیا جائے۔ ہم تورات پر بھی، تورات کے احکام پر بھی عمل کریں گے، انجیل کے احکام پر بھی عمل کریں گے، زبور کے احکام پر بھی عمل کریں گے، صحیفوں پر بھی عمل کریں گے، قرآن پر بھی عمل کریں گے۔ اب جب مختلف کتابیں دیکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ کہیں پر کوئی سختی، کہیں پر کوئی آسانی نظر آتی ہے، مگر یہ بات مسلم ہے، اسلام کے آنے سے پہلے دیگر قوموں پر جو کتابیں نازل کی گئی ہیں اس میں بڑے سخت احکام تھے، بہت سخت احکام تھے۔ اتنے سخت احکام تھے کہ بندے کو اگر عبادت کرنے جانا ہوتا تو دور دراز عبادت گاہ ہوتی، وہیں پر جا کر اسے عبادت کرنا ہوتا، وہ کہیں اپنے گھر میں عبادت نہیں کر سکتا تھا۔ اسلام میں یہ نرمی دی گئی کہ جہاں پاک صاف جگہ دکھے تم مصلی بچھاؤ، نماز پڑھ لو، وہ تمہارے لیے مسجد ہے۔ اسی طرح بہت سارے ایسے سخت احکام ہیں جو سابقہ کتابوں میں موجود تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام سختیوں کو اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبب نرمی میں تبدیل فرما دیا۔ قرآن کے جتنے احکام ہیں، چاہے وہ کسی بھی تعلق سے ہو، ان تمام احکامات میں بہت زیادہ نرمی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ چوری کرنے والے کے تو ہاتھ کاٹ دینے کا حکم ہے۔ اس لیے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے کہ اس کے ہاتھ کٹیں گے تو دوسرے لوگ اس جرم سے محفوظ ہو جائیں گے اس کی سزا کو دیکھ کر۔ قتل کرنے والے کو قتل کر دینے کا حکم ہے، قرآن کہتا ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، جان لے لے تو جان لے لو، کیونکہ اگر کسی ایک کے ساتھ ایسا کرو گے تو کوئی دوسرا کسی کی جان لینے سے اپنے آپ کو بچا رکھے گا، یہ سوچ کر کہ میں نے اسے مار دیا تو لوگ مجھے مار دیں گے۔ یہ ظاہری طور پر سختی ہے، مگر اس سختی کے پیچھے بہت بڑی نرمی ہے اور بہت بڑی ہدایت ہے ایمان والوں کے لیے اور اللہ کے بندوں کے لیے۔ تو بتانے کا مقصد و منشا یہ ہے کہ ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب پر کیسا ہو۔ صحابہ کرام علیہ الرضوان کی زندگی کا جائزہ لیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی کوئی آیت نازل ہوتی تو صحابہ اس کا مخاطب اپنے آپ کو بناتے۔ اگر عبادت کی آیت نازل ہوتی تو اس کا مخاطب اپنے آپ کو بناتے، قرآن کی تلاوت کی آیتیں نازل ہوتی تو اس کا مخاطب اپنے آپ کو بناتے، جہاد کے لیے اعلان کیا جاتا تو اس کا مخاطب اپنے آپ کو بناتے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات ہوتی تو اس کا مخاطب اپنے آپ کو بناتے۔ میں اکثر کہتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے صحابی کا نام ہے۔ انہوں نے اپنی بہت ساری جائیداد کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنے باغ میں بیٹھے ہیں، کسی صحابی سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا آج کوئی آیت نازل ہوئی ہے؟ کہا ہاں نازل ہوئی ہے۔ کہا کون سی آیت ہے؟ تو انہوں نے سنا دیا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، یا اسی طرح کی ایک اور آیت بھی، اور کئی آیتیں قرآن میں اسی طرح کی موجود ہیں۔ معنی اور مفہوم یہ تھا کہ جو لوگ اللہ کو قرض حسنہ دیں، اسے کیا ضرورت ہے، رب کو کیا ضرورت ہے ہماری دولت کی،
قرض حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو قرض دیں اس صورت میں کہ آپ اس سے بیاج نہیں لیں گے، سود نہیں لیں گے، بس ایک اس کی مدد کے لیے آپ اسے قرض دے رہے ہیں، اور یہ کہہ کر دیں کہ بھائی مجھے جب ضرورت ہوگی میں پوچھوں گا، یا جب تمہارے پاس آئے تم دے دینا۔ ایسا قرض دے کہ پھر اس کو دینے پر وہ مجبور نہ کرے، بلکہ اس کی ذات پر چھوڑ دے کہ جب تمہارے پاس آئے تم واپس کر دو۔ اس کو قرض حسنہ کہتے ہیں۔ آج کل یہ سسٹم ہی ختم ہو گیا، کوئی آپ سے قرض پوچھے تو اگر آپ کے پاس ہے بھی تو آپ کہتے ہیں ہے تو صحیح فلاں کے پاس میں، مگر وہ کچھ پیسہ بھی پوچھتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ تم کیا دو گے اس کے اوپر۔ تو یہ قرض حسنہ نہ ہوا، آپ کہیں گے ارے ہم تو مدد ہی کر رہے ہیں نا۔ یہ کون سی مدد ہے، کس طرح کی مدد ہے کہ آپ اس کو پیسہ لے کر اس سے اضافی پیسہ پوچھ رہے ہو، سود مانگ رہے ہیں۔ خیر، بتانا یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کو قرض حسنہ دے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، وہ جتنا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو اس کا بہت زیادہ کر کے واپس کرتا ہے۔ کثیر اللہ نے فرمایا۔ اللہ کے قلیل کو کوئی نہیں سمجھ سکا۔ اللہ نے جسے قلیل کہا، قلیل کے معنی تھوڑا سا ہوتا ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے پانی دو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ تھوڑا سا پانی دو، تو تھوڑا سا وہ سمجھ جاتا ہے کہ ان کو پاؤ گلاس چاہیے، آدھا گلاس چاہیے۔ انسان اگر کہے تھوڑا تو سمجھ میں آتا ہے، خدا اگر تھوڑا بھی کہتا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا۔ اب آپ کہیں گے وہ کیسے؟ رب نے فرمایا قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، اے حبیب آپ فرما دیں دنیا کی زندگی کا سامان تھوڑا ہے۔ اب آپ دیکھیں اس تھوڑے سے سامان میں ہم کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہماری آل اولاد فائدہ اٹھاتی ہے، ہمارے بیوی بچے، ہمارے کئی رشتہ دار اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، ہمارے نوکر، ہمارے خادم اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، ہماری نسلوں تک اس کا فائدہ چلتا ہے جسے رب نے تھوڑا فرمایا۔ اب جسے رب نے زیادہ فرمایا ہو وہ زیادہ کا اندازہ کون لگا سکے؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ فرماتا ہے اسے بہت زیادہ کر کے اللہ عطا فرماتا ہے۔ اور پھر رب خوشخبری دیتا ہے کہ تم جس ہاتھ میں دیتے ہو، تم جس ہاتھ میں دیتے ہو اللہ کے نام پر، لینے والا ہاتھ انسان کا ہوتا ہے، حقیقت میں وہ دست قدرت میں جاتا ہے۔ واللہ یقبض ویبسط، اللہ اسے لیتا ہے اور اسے پالتا ہے، اسے پھیلاتا ہے، ویبسط، اسے پھیلاتا ہے۔ اور کس طریقے سے پھیلاتا ہے؟ حدیث سنی ہوگی، میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ ایک کھجور دیتا ہے تو کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ اس کھجور کو پہاڑ کی شکل میں اس کے ثواب کو اسے واپس فرمائے گا۔ کھجور کا بدلہ ایک پہاڑ کے برابر دیا جاتا ہے، اور جب بندہ بہت زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے نہیں معلوم اللہ تعالیٰ اسے کیا عطا فرمائے گا۔ تو یہ صحابہ کا ایمان تھا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت سنی، اپنے باغ میں بیٹھے تھے، کھجوریں پک رہی تھی، تجارت کا موسم بالکل قریب تھا، کچھ ہی دنوں میں کھجور اترنے کی تھی، درخت سے نکلنے کی تھی اور بازار میں آنے کی تھی اور بہت پیسہ آنا تھا۔ مگر جیسے ہی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، حضور کے پاس تشریف لے گئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا حضور، قرآن کریم کی یہ آیت ابھی ابھی نازل ہوئی ہے، ایک صحابی سے میں نے پوچھا تو وہ بتلا رہے تھے۔ حضور نے فرمایا ہاں بات بالکل صحیح ہے۔ عرض کرنے لگے حضور جب بات یہ ہے تو میرا جو اپنا باغ ہے جس میں ابھی کھجوریں پک رہی ہیں، کچھ دنوں میں یہ کھجوریں بازار میں آ جائیں گی اور اس سے بہت مجھے منافع ہوگا، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ اس آیت پر سب سے پہلے میرا عمل ہو جائے۔
سرکار نے فرمایا کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا میں یہ باغ اللہ کے نام پر وقف کر دینا چاہتا ہوں، اللہ کو قرض حسنہ کے طور پر دینا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے خوشی کا اظہار فرمایا، دعائیں دی۔ آپ حضور کے پاس سے اپنے باغ کی طرف آئے، باغ کے باہر کھڑے ہو کر اپنی اہلیہ سے پکارا، اہلیہ کو پکارا، فرمایا باہر آ جاؤ، باہر آ جاؤ، اور کوئی چیز اندر سے لے کر نہ آنا، سب کا سب اندر رکھ دو۔ جب وہ باہر آئی پوچھا کیا بات ہے؟ کوئی چیز لانے کا حکم نہیں دیا، کہا میں نے یہ باغ بیچ دیا، اس کا سودا ہو گیا۔ پوچھا کتنے میں سودا ہوا؟ کہا اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ اس خاتون نے پوچھا کس سے سودا کیا ہے؟ تو کہا حضور کے ذریعے خدا سے سودا کیا ہے۔ کہا میں نے اس باغ کو وقف کر دیا۔ وہ خاتون مومنہ تھی، مسلمہ تھی، اللہ کی اطاعت کرنے والی تھی، اللہ سے محبت کرنے والی تھی۔ اس خاتون نے یہ نہ کہا کہ کچھ دن رک جاتے، اس درخت کا پھل پک جاتا، اسے بیچ لیتے، فائدہ اٹھا لیتے، پھر یہ وقف کر دیتے۔ اس خاتون نے اپنی زبان سے نکالا تو یہی کہا خدا کی قسم اس سے اچھا سودا نہیں ہو سکتا۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، ایمان والے اور متقین وہ ہیں جو آپ کی طرف اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایسے سینکڑوں صحابہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے احکام کے مطابق گزار دیا۔ جو آیت نازل ہوتی، مردوں کے لیے ہو، عورتوں کے لیے ہو، جو حکم نازل ہو جاتا، پھر ذرہ برابر بھی اس کی مخالفت نہیں کرتے۔ یہ نہیں کہتے کہ چلو رات میں حکم آیا ہے، ہم تک پہنچائی نہیں ہے، رات بھر مستی کر لیں، صبح صبح پھر ہم آیت سن کر عمل کر لیں کہ معاذ اللہ، ایسا نہیں تھا۔ ان کا ایمان تو یہ تھا کہ قرآن نازل ہوتا رہے، ہم عمل کرتے رہیں، اور یہی کیفیتوں کو قرآن نے بیان بھی فرما دیا۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ بے شک ایمان والے وہ ہیں جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے ان کے دل مچل جاتے ہیں، دلوں کی کیفیتیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان کے سامنے کوئی آیت تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے رب پر بہت زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے نفس پر یہ عمل کتنا گراں گزرے گا، ہماری ذات کو یہ عمل کرتے ہوئے کتنی تکلیف ہوگی، وہ یہ نہیں سوچتے تھے، بلکہ وہ تو یہ سوچتے تھے کہ ہمارا شمار سابقون اولون میں ہو جائے، کہ سب سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی ہے اور ہم ہی اس پر عمل کرتے ہیں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں ایک ایسی آیت ہے جب وہ نازل ہوئی تو اس پر صرف میں ہی عمل کر سکا، اور میرے عمل کرنے کے بعد اس آیت کے حکم کو منسوخ کر دیا گیا، یعنی کوئی دوسرا اس پر عمل نہ کر سکا۔ وہ کون سی آیت ہے؟ 28ویں پارے میں یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ او کما قال، 28ویں پارے کے دوسرے رکوع کی آخری آیتوں میں کہ ایمان والو، جب اپنے نبی سے چپکے سے تم بات کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے صدقہ دیا کرو، اس کے بعد میں بات کرو۔ مولا علی فرماتے جب یہ آیت نازل ہوئی میرے پاس میں کچھ تھا، میں نے صدقہ دیا اور پھر حضور سے گفتگو کی، پھر جب دیکھا گیا کہ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں بہت سارے ایسے ہوں گے جو حضور سے گفتگو نہ کر پائیں گے تو آیت باقی رکھی گئی، اس کا حکم منسوخ کر دیا گیا، اس کا حکم باقی نہ رہا۔ تو صحابہ کے لیے یہ چیز آسانی ہو گئی، مگر آیت نازل ہوتے ہی مولا علی نے اس پر عمل کر لیا۔
اس طرح کئی اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے واقعات ہیں کہ جو انتظار میں ہوتے تھے کہ قرآن کی آیت نازل ہو اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کر لیں، اللہ کے قانون کو پورا کر لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر لیں۔ اور ایمان تقاضا اسی بات کا کرتا ہے کہ تمہارا ہر عمل عمل صالح ہو، عمل سو نہ ہو، برے اعمال سے تم بچتے رہو، اور کبھی برے عمل ہو بھی جائیں استغفار کی کثرت کر کے اس برے اعمال کے میل کو اپنے دلوں سے دھو ڈالو اور اپنی پراگندہ روح کو عمل صالح کے ذریعے منور کر لو۔ آج ان اعمال کو سیکھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کو سب سے بہترین سمجھانے والا اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرو، روزانہ 1 رکوع پڑھو، 2 رکوع پڑھو، 5 رکوع پڑھو، 5 وقت کی نماز کے بعد 5 رکوع پڑھو، ایک رکوع کر کے روزانہ 5 رکوع پڑھو۔ انشاءاللہ ایسا کریں گے تو ہر 4 دن میں 1 پارہ مکمل ہوگا، اور یہ 30 پارے انشاءاللہ تبارک و تعالی 120 دن میں مکمل ہو جائیں گے، اور اتنے دنوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کا کلام ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ پھر جب مکمل ہو جائے تو ترجمے کے ساتھ ساتھ تفسیر بھی پڑھو کہ قرآن کے اور مطالبات ہم سے کیا ہیں۔ یہ قرآن ایسے ہی صرف چند مخصوص اعمال کے لیے نازل نہیں کیا گیا، یہ ہمیں ہماری زندگی کو بہتر بنانے کے لیے نازل کیا گیا۔ تو عرض کر رہا تھا، ایمان والوں کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ قرآن مقدس کی ہر آیت پر یقین رکھتے ہیں، اور قرآن سے پہلے جو کتابیں، جو صحیفے نازل ہوئے تھے، ان صحیفوں پر بھی اور ان کتابوں پر بھی ان کا یقین ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ نے اسی آیت میں فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور ایمان والوں کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ آخرت کے معاملے میں یقین کرنے والے ہوتے ہیں، آخرت میں جو کچھ ہونے والا ہے۔ اب آخرت کسے کہتے ہیں؟ دنیا کے بعد کے تمام معاملات کو آخرت کہا جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ قبر کی زندگی کو برزخ کی زندگی کہا جاتا ہے، مگر یہیں سے آخرت کا سلسلہ بندے کے لیے شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اب وہ دنیا میں ہے ہی نہیں۔ دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ آخرت سے قریب ہے، اور آخرت کو آخرت اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا تعلق دنیا کے بعد ہے۔ تو جب دنیا سے گزر کر انسان قبر کی منزل کی طرف چاہتا ہے، اب وہاں سے اس کے لیے آخرت کی منزلیں شروع ہو جاتی ہیں، وہیں سے اس کے لیے اس کے معاملات کی جزا و سزا کا اس بندے کے لیے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ جو کچھ اس نے کیا تھا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، عذاب بھی دیکھتا ہے، ثواب بھی دیکھتا ہے۔ آخرت کسے کہتے ہیں اور آخرت پر بندہ کس طریقے سے ایمان لائے، اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں آنے والے نشست تک کہ آخرت اسی کی بہتر ہے جس کا ایمان دنیا میں بہتر ہے، اور ایمان اسی کا بہتر ہے جو اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے عمل صالح کرتا ہے، نیک کام، صرف نیک کام، کوئی برا کام نہیں کرتا، نہ کسی کی غیبت کرتا ہے، نہ کسی کا پیسہ دیکھ کر چوری کرتا ہے، نہ کسی کو کاروبار میں یا کسی معاملے میں دھوکہ دیتا ہے، نہ کسی کے حسن پر فریفتہ ہو کر زنا کرتا ہے، اور نہ نشے کی عادت ڈالتے ہوئے شراب پیتا ہے۔ ان تمام چیزوں سے وہ دور ہے، ہر برائی سے وہ دور ہے، ہر برائی سے وہ محفوظ ہے۔ آخرت اس کی بہتر ہے۔ آئندہ نشست میں انشاءاللہ اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب قدیر جو کچھ کہا گیا کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے، ان باتوں پر مجھے اور ان سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ میرے معبود ہم میں ہمارے متعلقین میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرض دار ہیں انہیں بار قرض سے رہائی نصیب فرما۔ میرے معبود تیرے بندوں کو جن جن چیزوں کی حاجت و ضرورت ہے مولا ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جائز مقاصد کو پورا فرما دے۔ جو بچیاں شادی کی عمر کو پہنچ کر رشتوں کے انتظار میں ہیں، میرے معبود ان کے لیے نیک رشتوں کا انتظام فرما دے۔
مولا جو لا ولد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دے، مولا جو اولاد کی خواہش رکھتے ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دے۔ اے میرے معبود، 2 سال سے، لگ بھگ 2 سال سے تیرے بندے بلاؤں کی وجہ سے، آفتوں کی وجہ سے، بیماریوں کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں۔ میرے معبود، کئی گھر ایسے ہیں کہ جن گھروں میں چولہا جلنا بھی مشکل ہو گیا، جن گھروں میں رزق کا اہتمام بھی مشکل ہو گیا ہے۔ میرے مولا، اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مولا سب گھروں میں خوشحالی پیدا فرما دے، ہر گھر سے تنگ دستی کو دور فرما دے، تمام گھروں سے پریشانیوں کو دور فرما دے۔ مولا، جن کی تجارت رکی ہوئی ہے مولا، ان کی تجارت میں ترقی عطا فرما دے۔ مولا، جن کی تجارتوں میں اس کورونا وائرس کے سبب نقصان ہو چکا ہے، میرے معبود اپنے فضل و کرم سے اس تجارت میں خیر و برکت عطا فرما دے، اس نقصان کو اپنی طرف سے نفع میں تبدیل فرما دے۔ مولا، جن کے گھروں سے جنازے اٹھے ہیں مولا، ان گھر والوں کو اس کا نعم البدل عطا فرما دے۔ جن کے بچے انتقال کر چکے ہیں مولا، ان کے والدین کو اس کا نعم البدل عطا فرما دے۔ اے پروردگار، جو بچے یتیم ہو چکے ہیں ان کے لیے سہاروں کا انتظام فرما دے، جو عورتیں بیوہ ہو چکی ہیں ان کے لیے سہاروں کا انتظام فرما دے۔ جس گھر سے کمانے والا دنیا سے رخصت ہو گیا مولا، اس گھر والوں کی تو مدد فرما دے، اس گھر والوں کی مدد کرنے والوں کو پیدا فرما دے۔ اے رب قدیر، 5 وقتہ نماز کی پابندی کا شوق عطا فرما۔ مولا، ہر طرح کی آفت سے، بلا سے، ملامت سے، جادوگری سے، نظر بد سے، حسد سے، کینے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے میرے معبود، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ مولا، جتنی بیماریاں ہیں ختم فرما دے، آئندہ زندگی بیماریوں سے محفوظ فرما لے۔ مولا، تیرے بندوں کو تیرے مدد کی ضرورت ہے، اپنی خاص مدد اپنے بندوں کو عطا فرما۔ تو خیر الناصرین ہے مولا، بہترین مدد کرنے والا ہے، ہماری مدد فرما دے، ہماری تجارتوں میں ترقی عطا فرما دے، تجارتوں کے نقصان سے ہماری حفاظت فرما، اور حلال و جائز روزی کے ذریعے ہمارے گھر والوں کی ضرورتوں کو پورا فرما دے۔ اے رب قدیر، جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے، ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما دے، ہمارے مرحومین کی قبر کو منور فرما دے، ہمارے مرحومین کی قبر کو مولا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ رب قدیر، ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندگی عطا فرما، ایمان کی حالت میں کلمہ پڑھتے ہوئے نبی کا دیدار کرتے ہوئے موت نصیب فرما۔ کل بروز قیامت ہمیں، ہماری نسلوں کو، ہمارے مرحومین کو اپنے حبیب کی شفاعت عطا فرما، اپنے حبیب کے غلاموں کے ساتھ جنت میں داخلہ عطا فرما دے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آنے والی نشست سے انشاءاللہ